فطرت جب زندگی کو جنم دیتی ہے تو کچھ روحیں خالصتاً اپنے لیے پیدا کرتی ہے اپنا ہمراز بنانے کے لیے. پھر ان کے بخت میں کریا و کوچا، دشت و بیاباں کی جہاں گردی اور گھاٹ گھاٹ کا پانی لکھ دیتی ہے. تہذیبیں جنم لیتی، پروان چڑھتی، معدوم ہوتی اور مٹتی آئی ہیں. گزری تہذیبوں کے آثار و باقیات ذہن انسان میں سوالات کی صورت ابھرتے رہے ہیں اور ابھرتے رہیں گے کہ ان تہذیبوں میں زندگی کیسی تھی یا ہوگی، مگر بتائے کون؟ کھنڈروں پر نقش یہ پتھرائی ہوئی زبانیں گویا ہوں تو کس سے، جہاں خاموشی، گہری خاموشی. ہاں، مگر جہاں گردوں سے، ان کے تخیل، قیاس، مطالعہ اور تحقیق سے. پھر فطرت کے یہ ہمراز صدیوں سے انسان کے ساتھ فطرت کے اندیکھے اچھوتے روپ بانٹتے آئے ہیں، جس کے مرہون آج کا انسان اپنے اجداد کے بارے بہتر طور پر جاننے لگا ہے اور بہتر جانتا جائے گا کہ یہ تہذیبیں کیا تھیں، کیسے مٹ گئیں، کیسے مٹ جاتی ہے. تب زندگی کا آہنگ کیا تھا، سماج کیا تھا، طبقات کیا تھے، دھرم کیا تھا، دیوی دیوتا کیسے تھے. اپنے مذہب سے واجبی دلچسپی اور دوسرے دھرم کے بارے جستجو عمومی انسانی رویہ ہے. اسی بہاؤ میں بہہ کے پہنچے ہندو کش کے دامن میں صدیوں پرانی ریت رواج، دھرم کرم سے جڑی جیتی جاگتی تہذیب کو ہنستا گاتا دیکھنے. جی ہاں، کیلاش، یہ ممتاز و منفرد سماج تہذیب کی کم و بیش بنیادی تعریفوں کو پورا کرتا ہے، خواہ زباں ہو یا لباس یا پھر طرز تعمیر، شاعری، ادب، موسیقی، حتیٰ کہ مذہب. یہ قدیم کیلاش جن کے بارے یہ کہا جاتا ہے کہ قریباً 3200 برس قبل سکندر اعظم کے ساتھ ان وادیوں میں وارد ہوئے اور یہیں کے ہو گئے، انہیں نسلاً یونانی بھی سمجھا جاتا ہے. لکڑی کے یہ منقش تختے کیلاش اعتقادات کے مطابق کیلاش خدا ہیں، جن میں سے ہر ایک کو استادہ کرتے ہوئے 40 گائے یا بیل بھینٹ کیے گئے. دیوتاؤں کی شبیہوں پر کندہ کول کے پھول اور سواستیکا ہندو دھرم کی جانب مبہم سا اشارہ ہے، لیکن ان کے نام دیوا، اندرا، مہادیو اور ورن اپنا تعلق سناتن دھرم سے جوڑتے واضح نظر آتے ہیں. پھر جانوروں کی بھینٹ جو ہندو دھرم سے قطعاً مماثل نہیں. یہ سبھی باتیں ایک سنجیدہ اور گہری تحقیق کا تقاضا کرتی ہیں کہ وثوق سے کچھ کہا جا سکے. بہار کی رت، دیوی دیوتاؤں کے مہرباں ہونے کا موسم. پھر دھوپ خوب چمکے گی، فصل پکے گی، خوشحالی آئے گی. یوں بھی بہار کی رت انسانی زندگی میں عہد شباب کی سی ہوتی ہے. یوشی، جوشی، چلم جوشٹ یا چلم جوشی، دیوتاؤں کے شکر گزاری کا تہوار. پھر یہ نیلی اور سبز آنکھوں والے کیلاش کم و بیش 3000 برس سے جاری جشن منائیں گے. ساری وادی مسرتوں سے معمور ہو جائے گی. بچے، بوڑھے، جوان سبھی فطرت کے سنگ فطرت کے سنگیت پر گائیں گے، ناچیں گے، جھومیں گے. ڈوب جائیے رنگ و رقص کی اس دھنک میں. جیون کی پھر سے وہی دھارا، زندگی کا پہیہ پھر سے فطرت کے طے شدہ اصولوں پر گھومنے لگا ہے. لگتا ہے جوشی اسی بہاؤ میں بہہ گیا ہو. قدرت نے دہقان کو مٹی میں مشقت گوند کر بنایا ہے.
اس کی مشقت کو بقائے نسل انسان بنانے کے لیے۔ پہاڑ جہاں خود میں بے انت خوبصورتی سموئے ہیں، وہیں اپنے دامن میں بسنے والوں سے اس کی بھرپور قیمت وصول کرتے ہیں، جو بہر طور شہری زندگی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ پسماندگی میں جکڑی معدومیت کے دھانے تک پہنچ چکی اس تہذیب کے امین کیلاش لوگ غالباً اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں کہ اپنی تہذیبی بقا کی جنگ میں وہ تنہا ہیں، بالکل تنہا۔ بیرونی دنیائیں محدود ہیں تو ان کے رنگین لبادوں تک، رقص تک۔ ان رنگین لبادوں تلے زیست و موت کی کشاکش کا رنگ کیا ہے، اس سے بیگانہ و بے خبر ہے۔ شاید یہی وجہ فروغ تعلیم کا باعث بن رہی ہے، اور کیلاش لڑکے اور لڑکیاں اب بنیادی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک کے بڑے شہروں کے بڑے تعلیمی اداروں کا رخ کر رہے ہیں۔ ماضی میں جھانکنے کی خواہش بہت قدیم ہے۔ آئینہ سکندری سے ٹائم مشین تک کا سفر اسی خواہش ہی کا تو ارتقا ہے۔ لیکن سیدھی سادھی کیلاش زندگی میں جھانکنے کو نہ تو ٹائم مشین درکار ہے اور نہ ہی آئینہ سکندری۔ ضرورت ہے تو احساس سے لبریز غیر جانبدار دل و دماغ کی، شفاف نگاہی کی۔ معاشی تفاوت سے قطع نظر لکڑی اور پتھر سے بنے یہ گھر ایک ہی طرز تعمیر کا عکس ہیں۔ کسی بھی گھر میں چلے جائیے، برآمدہ، مہمان خانہ، باورچی خانہ، ذخیرہ اور جانوروں کا باڑہ آسانی سے پہچان جائیے گا۔ اب جب گھر آ ہی گئے ہیں تو کھانے کے لیے پوچھا نہیں جائے گا، چن دیا جائے گا۔ یوں بھی پہاڑ میں چلنا اور یہاں کا پانی دو ایسے جادو ہیں جو بھوک کے ختم ہونے کا احساس ہونے ہی نہیں دیتے۔ آگ، دھوئیں اور روٹی پکنے کی خوشبو سے بھڑکنے والی اشتہا کیسے سمجھائی جائے؟ مجھ سے مت پوچھ میرے سامنے کیا رکھا ہے۔ بکری کے دودھ کا پنیر، دہی، بالائی اور روایتی کیلاش روٹی خوب کھائیے۔ بمبریت، رمبور یا بریر، تینوں کیلاش وادیوں تک پہنچنے کا راستہ اتنا ہی قدیم ہے جتنے کہ کیلاش لوگ۔ آیون سے کیلاش وادیوں تک 14 کلومیٹر لمبا، نوکیلے اور تیز دھار پتھروں کا یہ تسلسل آنے جانے والوں کو جھیلنا ہی پڑتا ہے۔ کسی ہنگامی طبی یا حادثاتی صورت میں ہسپتال پہنچنے سے پہلے بسا اوقات مضروب یا مریض جشتہ خان پہنچ جاتا ہے۔ جشتہ خان یہ تعزیت گاہ ہے جہاں گزر جانے والے کے جسم کو 3 روز تک کے لیے مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ سوگوار خاندان کا تعزیت کے لیے آنے والوں کے قیام و طعام پر کثیر خرچ آتا ہے۔ پھر جنازہ اٹھتا ہے، لکڑی کے کھلے تابوت میں میت کو لا کر قبرستان رکھ دیا جاتا ہے۔ حیرت و عبرت کا مرقع یہ کیلاش قبرستان جہاں متضاد احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ زندگی کی بے ثباتی سے سامنا ہڈیوں اور ڈھانچوں کی صورت ہوتا ہے۔ حیات کا انجام برسر عام نظر آتا ہے۔ موت ایک بشری تقاضا ہے جسے ہر زندگی کو پورا کرنا ہے، لیکن کیا زندگی بھی کچھ تقاضا کرتی ہے یا محض موت سے ہمکنار ہونا؟ لاکھوں برس سے اب تک ان گنت انسان آئے گزر گئے جن کا نام تو کیا نشان تک باقی نہیں۔ ہاں، مگر وہ دماغ جن میں خیالات و افکار نمو پاتے رہے ہر عہد میں زندہ رہیں گے۔ کبیرہ، مرتا مرتا جگ موا، مرتی نہ جانے کوئے، ایسی مرنی جو مرے پھر نہ مرنا ہوئے۔